دوستو، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہمہ گیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن جناب جبرائیل علیہ السلام کے اصرار پر آپ نے قیامت کی چند نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ جب دیکھو یہ علامات پوری ہو چکی ہیں تو سمجھ جانا کہ قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ انہی علامات میں سے ایک بڑی علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ معزز دوستو، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ زمانہ حال کے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کا مجازی معنی مراد لیا اور کہا کہ اس سونے سے مراد معدنیاتی خزانہ ہے جو اس علاقے سے مسلمانوں کو ملے گا، جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان علماء کرام کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ لہٰذا یہ سب دیکھتے ہوئے کہ یہی وہ خزانہ ہے جس پر جنگ چھڑنے والی ہے، تو ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ قیامت کی علامت پوری ہو گئی ہے، اور علامات قیامت کے بیان میں اسے ظہور مادی کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ ان قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب علماء کرام کی اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا جو کہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروع میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا ذکر موجود نہیں، اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے۔ علماء کرام کا مزید کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرما دی ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کی بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ وہ اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ نہ کچھ لے اڑے۔ لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے، مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آن پہنچے گی اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے
دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ عہد حاضر میں ترکی اور شام کے ممالک دریائے فرات پر جو بند تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے قریب مختلف فیکٹریاں لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے دریا میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو، اور اگر کوئی فرات کے قریب نکلنے والے تیل اور وہاں ہونے والی جنگوں کو اس حدیث کا مصداق بتاتا ہے تو وہ صریحاً غلطی پر ہے، کیونکہ کسی بھی ہونے والے واقعے پر اپنی مرضی سے کوئی حدیث چسپاں کر دینا بھی اللہ کے سخت عذاب کا موجب بن سکتا ہے۔ حدیث کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہوگا، یعنی سونے کا پہاڑ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور اس پر ایک بہت بڑی جنگ بھی ہو کر رہے گی۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات کی لمبائی تقریباً 2900 کلومیٹر ہے اور ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ فرات اور دجلہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ یہ دونوں دریا خلیج فارس کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس کے بعد سے اسے شط العرب کہتے ہیں۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے۔ طول تاریخ میں مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین میں ترقی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی اسی دریائے فرات کے ساحل پر رکھی گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس میں بہشت کا پانی گرتا ہے اور ایک بابرکت دریا ہے، اور اگر نومولود بچے کے منہ میں آب فرات ڈالا جائے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر تھا، جبکہ ایک اور روایت میں فرات کو مومن اور بہشتی دریا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عاشورہ کا واقعہ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو شہید کرنے کا واقعہ بھی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آئے، جسے نہر الکما کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری محرم کے مہینے میں عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا کربلا کی سرزمین پر محاصرہ کیا اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ دشمن امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر کے انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ بن زیاد کا یہ فیصلہ ہرگز تسلیم نہ کیا۔ جناب عباس بن علی علیہ السلام، جو کہ پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، آپ کو بھی دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا۔ شیعہ مذہب کے مطابق آب فرات بھی خاک کربلا کی طرح واقع عاشورہ کا حصہ ہے، اس لیے اہل تشیع نومولود بچے کے منہ میں